تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدر جلسہ حضرات اساتین امت، مقالہ نگار حضرات اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ میرے مقالے کا عنوان تھا علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیری تحقیقات۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سارے علوم کی صبح سے آپ باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ پاک نے تمام علوم سے نوازا تھا۔ حدیث شریف پر تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ تفسیری اعتبار سے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خود مشکلات القرآن الگ الگ مواقع پر آپ نے قرآن کریم کے مطالعے کے درمیان، تفسیر کے درمیان جو اشکالات ہوئے، یا آپ نے خود جن اشکالات کو دیگر تفسیر کی کتابوں میں پڑھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کے جوابات لکھے، اور حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکلات القرآن کے ساتھ ایک مقدمہ لکھا، یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن، اور اپنے استاد محترم کے وہ مشکل مضامین، خاص کر کے اعجاز القرآن، اس کے اوپر اتنی دقیق باتیں حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ الفاظ کے کتاب اللہ کی آیات کے سیاق و سباق پر کس کو مقدم کیا، کس کو مؤخر کیا، کون سا سیلہ استعمال کیا، ان تمام باتوں کو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکلات القرآن میں ذکر فرمایا۔ چونکہ قرآن کریم اسی کی تشریح احادیث مبارکہ ہے، اس لیے تشریح کرنے والے کو اصل متن اور اصل کتاب کا علم اور اس کی باریکیاں، اس کی لطافتیں، اس کی گہرائیاں، ان چیزوں کو جاننا ہوتا ہے اور اس کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کو واضح فرمایا، اور عجیب عجیب مواقع پر آپ نے جو علمی اشکالات ہیں عجیب انداز میں اس کا جواب دیا ہے۔ آپ مشکلات القرآن پڑھیے۔ حضرت علامہ سید انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ والد محترم کا یہ فرمان تھا کہ مشکلات الحدیث پر تو کافی کام ہوا ہے، لیکن مشکلات القرآن پر اب تک وہ کام نہیں ہو سکا، اور حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد اس کو تفصیل سے سمجھایا ہے، نسخ کی بحث کو، تکرار آیات، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے سیاق و سباق کا جو انداز اور تناسب الصور والآیہ جو ہے، ان تمام کے اوپر علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نسخ مفسرین کے نزدیک بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس نسخ کی بحث کو بھی آپ نے تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اس لیے آپ کی جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا، اکفار الملحدین، اور اس وقت الحاد اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ ہمارے سامنے، صبح میں ایک صاحب نے سنایا کہ آج کل کا میڈیا اب دیہاتوں میں چلا گیا ہے، اندرونی حصوں میں بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور الحاد کثرت سے پھیلا ہوا ہے۔ اس الحاد کو کتاب اللہ نے سب سے زیادہ حل فرمایا ہے۔ مکی صورتیں جو 80 سے اوپر ہے، افسوس ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے وقت مکی صورتوں سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم خود صاحب ایمان ہیں۔ اندرونی پریشانیاں، اندرونی بے چینیاں جو ہوتی ہے، اندر جو اشکالات ہوتے ہیں، یہ ہمارے سامنے نہیں ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مکی صورتوں میں مشرکین کے، ملحدین کے اعتراضات کو ذکر فرمایا۔ ہمارے مفسرین میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں اس مضمون کو بہت تفصیل سے چھیڑا، اور سورہ انعام کی تفسیر بہت تفصیل سے فرمائی، اور یہ فرمایا کہ سورہ انعام میں ملحدین کے اور مشرکین کے اکثر سوالات کے جوابات، سورہ اعراف بھی، اور یہ تو مشرکین کے اشکالات کے جوابات اور ملحدین کی اشکالات کے جوابات میں ایک چیز اور ہے، اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں، اللہ پاک کے انعامات، سورہ نحل، سورہ واقعہ، سورہ رحمان،
اس قسم کی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ اپنے انعامات کو ذکر فرمایا۔ اس لیے الحاد پر کام کرنے علماء سے میں گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے منطق اور فلسفہ اور آج کے عصر حاضر کے جو دلائل ہے یہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو عقل کو تو خاموش کر سکتے ہیں لیکن دل کی دنیا کو سکون نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم نے وہ انداز اختیار فرمایا، وہ فطریات قرآن کریم نے ذکر فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے اعتراضات ہوئے اور انہوں نے جس محبت، شفقت اور والہانہ انداز میں یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں سفیہ نہیں ہوں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ آیتیں پیش کی، توحید کی، اللہ پاک کی وحدانیت کی، اس کی قدرت اور طاقت کی، اور جو اعتراضات ہیں قرآن کریم نے مکی صورتوں میں اس کو بیشتر ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اس کے لیے عصر حاضر کی تھوڑی زبان بھی جانے۔ ہماری مجلس میں حضرت مولانا مفتی یاسر صاحب موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ بھی اسی خاندان کے ہیں جہاں تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے علوم کی تقسیم ہو رہی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان نوجوان فضلاء کو اور ہمت عطا فرمائے، اور وہ قرآنیات کو بھی اپنے مضمون کا موضوع بنائے ہوئے ہیں، اور زیادہ دوسرے طلبہ عزیز کو تیار فرمائے، اور اللہ پاک کے انعامات اور احسانات اس کے ساتھ جو دلائل قرآن کریم نے ذکر فرمائے، ایک تو ہم منطقی انداز میں فرمائے، اور ایک طبعیات اور فطریات کے طور پر قرآن کریم نے اندر ہونے والے اشکال کا جواب دیا۔ بہت سے غیر مسلمین، مشرکین، ملحدین ایمان لائے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں کچھ اشکالات ہیں، جب قرآن کھولتے ہیں اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔ ایسی عجیب و غریب، اس لیے کہ دل کی بے چینی وہ محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے چینی کو دور فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی۔ ہمیں تو بظاہر کبھی سمجھ میں مناسبتیں نہیں آتی ہے کہ اس آیت کے بعد یا اس آیت کے اس جز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جملہ کیوں فرمایا، لیکن دل کی دنیا کا وہ مالک ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ اس حق سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں جو اشکالات ہیں اس کے جوابات قرآن کریم کے آیات میں دیے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے قرآن کریم، چونکہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مشکلات القرآن اور قرآنیات کے علوم سے اللہ پاک نے آپ کو وہ گہری بصیرت عطا فرمائے۔ صبح میں ایک دو اسی عنوان پر، تفسیر کے عنوان پر مقالے تھے، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، لیکن حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کی باتوں کو پیش کرنے کے لیے ایک جگہ ذکر فرمایا ہے یتیمۃ البیان میں کہ سارے جتنے بھی اعجاز القرآن کے ماہرین ہیں ان سب کی باتیں میں نے پڑھی، لیکن وہ چیز جو میں چاہتا تھا وہ نظر نہیں آئی۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں وہ مجھے نظر آئی۔ جیسے آپ نے ترمذی کی شرح میں محنت کی، اسی طریقے سے حضرت کی مشکلات القرآن کا، اقفال الملحدین کا، اور اس طرح کے دوسرے جتنے مضامین ہیں اس پر حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے ہمیں صحیح استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو اجلاس منعقد ہوا، حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہم، آپ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا شکیب صاحب جو حجت الاسلام اکیڈمی کے ذریعے شاندار سے شاندار کتابیں طباعت فرما رہے ہیں، عصر حاضر کی ضروریات پر توجہ رکھ رہے ہیں اور طلبہ عزیز کو اس طریقے سے تیار کرتے ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے صبح میں فرمایا افراد سازی۔ علامہ کشمیری پر اللہ پاک کا یہ شکر اور احسان تھا کہ ایسے طلبہ عنایت فرمائے جنہوں نے آپ کے علوم کو پھیلایا۔ اسی کے ساتھ حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم نے جو چیز ذکر فرمائی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احناف ہی کے یہاں صرف حنفیت، شافعیت، مالکیت چل رہی ہے، باقی دوسرے حضرات حدیث شریف سے ہی کام لیتے ہیں، باقی دوسرے حضرات کے یہاں دلائل قرآن سے ہوتے ہیں، حدیث شریف سے ہوتے ہیں۔ آپ پڑھ لیجئے محدثین شوافع کو، پڑھ لیجئے محدثین مالکیہ کو، پڑھ لیجئے محدثین حنابلہ کو، ان کی کتابوں میں یہی جزوی اختلافات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ایک قرآن اور حدیث سے استدلال کے استنباط کے طریقے ہیں جو دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا امت محمدیہ پر۔ سود کے مسئلے میں سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے
اور چند چیزوں کے متعلق کچھ اشکالات اور اعتراضات کی یا تشفی پوری ولیکن لیطمئن قلبی، وہ کیفیت حضرت عمر چاہتے تھے، آپ نے سود کے متعلق فرمایا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مذمت فرمائی، حرمت فرمائی، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ چند اصول اور ضابطے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. اسی روایت کو بنیاد بنایا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک اور امام احمد نے، اور آج تک سود کا کوئی مسئلہ حل نہ ہوا ہو، ایسا کہیں نہیں ہوا. ہر مسئلے کا حل اسی روایت کی روشنی میں فرما کر ان حضرات نے ہمارے سامنے دین کو بالکل صاف اور واضح انداز میں بتلا دیا. کہنا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے یہ علوم، یہ علماء کے آپس کے اجتہادات اور استنباطات ہی کی بنیاد پر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مجتہد مطلق حدیث شریف کو پیش کرتے ہیں، یہ ان کا ایک کارنامہ ہے. فن اسماء رجال پر آپ نے گفتگو کرتے ہوئے ہر حدیث کو کسوٹی پر رکھا، لیکن یہ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے. آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھانے والا، پڑھنے والا اور اس کے مطالعہ کرنے والے، اس کی شرح لکھنے والے، آپ دیکھیے امام بخاری پورے متفقہ، پورے فقیہ تھے. ہر چیز کو آپ نے اس انداز سے پیش کیا. ترجمۃ الباب کے علاوہ حدیث شریف کی ترتیب، اقوال ائمہ، یہ ساری چیزیں بتلاتی ہے کہ یہ تو اس امت کا اللہ پاک کی طرف سے احسان ہے کہ یہ ایک کھلی فضا میں آج کی دنیا میں جس کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور ڈائیلاگ کا جو یہ ایک مسئلہ بتلایا جا رہا ہے، خوشی بتلائی جا رہی ہے، یہ ائمہ مجتہدین نے 1200-1300 سال پہلے ان چیزوں کو شروع فرمایا. اس لیے یہ مسائل کا اختلاف، یہ کتاب و سنت کے استنباطات سے امت کے لیے رہبری ہوتی ہے. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر اور آپ کے ہر ارشاد پر عمل کرنا امت کے لیے دشوار اور مشکل تھا. جس نبی نے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک فرمایا ہو، ان کی شریعت میں کیسے پریشانی ہو سکتی، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو پہنچانے کے لیے امت کو 4 مجتہدین میں تقسیم کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہمارے لیے آسان کیا گیا. اس لیے یہ اختلافات، اس میں کچھ کمی ہونی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے. درسیات میں، فقہیات کے مقابلے میں اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے دین کا مجموعہ. لیکن چونکہ ائمہ مجتہدین نے ان چیزوں کو بھی ذکر کیا ہے، اس لیے ہمیں کتاب و سنت کے علوم میں اعتدال کے ساتھ رہنا ہے. احادیث مبارکہ کے اختلافات کو ذکر کرنا، منشا کو اختلاف نہیں ہوتا ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حدیث کے درست اور اس کے طریقے ہمارے سامنے. ہم رمضان کے بعد ایک سیمینار وہاں گجرات کے علماء کے درمیان کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہی ہے صحاح ستہ اور اس کے متعلقین، اور اس میں اکابرین کے تدریس کے جو انداز ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اکابرین دیوبند تک، ان سب کو نمایاں کیا. سب میں یہ چیز قدر مشترک نظر آتی ہے، ان سے پہلے متقدمین کے حدیثوں میں بھی نظر آتی ہے. تو یہ اللہ پاک نے اس امت پر احسان فرمایا. لیکن یہ اختلافات انتشار کا باعث نہ بنے، یہ اس امت کو سکھلایا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان محدثین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، فقہائے مجتہدین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ہونے والے سیمینار کے نتائج اللہ تبارک تعالیٰ بہتر سے بہتر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاء اللہ.